أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، یعنی کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ، اور ان کی کتاب الدرر البہیہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب البیع، یعنی کہ اس کتاب کی اندرونی کتب میں سے کتاب نمبر 10 بیع کے بارے میں کتاب ہے، اور اس میں جو باب ہم پڑھ رہے ہیں وہ آج پڑھیں گے باب الغصب۔ الغصب کا مطلب ہے کسی سے زبردستی کو چیز چھین لینا، کسی کی چیز پہ زبردستی قبضہ کر لینا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب میں، یأتم الغاصب، وہ شخص جو کسی کی کوئی چیز زبردستی چھین لے وہ گنہگار ہوگا، اسے اس پہ گناہ ملے گا۔ تو الغاصب کون ہوا؟ وہ جو کسی کی کوئی چیز زبردستی چھین لے۔ یہ جو کہا امام شوکانی نے کہ ایسا آدمی گنہگار ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے دو دلائل آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ایک قرآن کریم سے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، کسی کا مال زبردستی چھین لینا، یہ اس کا مال باطل طریقے سے لینا ہے، ناجائز طریقے سے لینا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 67 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1679 راوی ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی اس حدیث کا تعلق ہے آپ کے اس خطبے سے جو آپ نے حج کے دوران دیا تھا۔ اس میں آپ نے کہا تھا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہ تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں آپس میں حرام ہے، محترم ہے، یعنی کہ کسی کو کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کا خون نکالے، کسی کو زخمی کرے، کسی کا بازو کاٹ دے، کسی کا پاؤں کاٹ دے، کسی کی ناک کاٹ دے، کسی کا کان کاٹ دے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ وَأَمْوَالَكُمْ، اور کسی کے مال پہ بھی قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا مال چھین لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، اور کسی کی عزت پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، اور کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ سب چیزیں محترم ہیں، یعنی کہ کسی کا خون محترم ہے، کسی کا مال محترم ہے، کسی کی عزت محترم ہے، یا آپ کہیں کسی کا خون آپ پہ حرام ہے، یعنی کہ آپ اس کا خون بہا نہیں سکتے، کسی کا مال حرام ہے، کسی کی عزت حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسے ہی محترم ہیں، ایسے ہی مقدس ہیں کحرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارا آج کا دن محترم اور مقدس ہے۔ فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، اس شہر میں، یعنی کہ مکہ میں رہتے ہوئے ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت میں، تقدس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ویسے بھی مقدس ہے، ویسے بھی محترم ہے، اس مہینے میں قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے، اس مہینے کے آداب ہیں، اس مہینے کے حقوق ہیں، لیکن جب یہ مہینہ مکہ میں رہتے ہوئے آپ پہ آ جائے تو ایک مکہ کا تقدس اور ایک ذی الحجہ کے مہینے کا تقدس اور پھر اس دن کا تقدس۔ یہ دن کون سا دن تھا؟ 10 ذی الحجہ،
اور 10 ذی الحجہ جو ہے وہ سال کے دنوں میں سے سب سے عظیم دن ہے۔ تو آپ علیہ السلام وعدے کر رہے ہیں کہ جیسے مکہ میں رہتے ہوئے، مکہ جیسے مقدس شہر میں رہتے ہوئے ذی الحجہ کے مقدس مہینے میں 10 ذی الحجہ کا دن مقدس اور محترم ہے، 3 تقدس جمع ہو گئے، 3 احترام جمع ہو گئے، ایسے ہی فرمایا تم میں سے ہر ایک کا خون، ہر ایک کا مال اور ہر ایک کی عزت جو ہے وہ محترم ہے۔ کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے مال کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے خون کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ، اور اس پہ واجب ہے واپس کر دینا اس چیز کو جس کو لے چکا ہے، یعنی کہ وہ آدمی جس کو غاصب کہتے ہیں ہم، جس نے کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی کی کوئی چیز زبردستی چھین لی ہے، اس پہ واجب ہے وہ چیز واپس کرے۔ اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تو زمین واپس کرے، کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہے مال واپس کرے، کسی کے کپڑے چھین لیے ہیں کپڑے واپس کرے، کسی کی گاڑی چھین لی ہے گاڑی واپس کرے، جو چیز چھینی ہے اس پہ واجب ہے، لازمی ہے کہ واپس کرے۔ اور یہیں سے یہ پتا چلا کہ آپ نے جب کسی کا مال سود کے ذریعے لیا ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا چاہے 1,00,000 روپیہ، اور اس سے معاہدہ کیا کہ میں واپس لوں گا 1,05,000 روپے، تو یہ 5,000 روپے اس سے واپس کریں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِّن نَفْسِهِ، کسی مسلمان آدمی کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے، الا یہ کہ وہ دلی رضامندی سے آپ کو اجازت دے۔ کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی دلی رضامندی کے ذریعے، طیبہ اس کی رضامندی، من نفس ہی دل سے، نفس سے، اپنے دل سے وہ آپ کو اجازت دے تو پھر اس کا مال آپ کے لیے حلال ہے، ورنہ اس کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جس سے میں مال لے رہا ہوں وہ مجھ سے ڈرتے ہوئے اپنا مال میرے لیے حلال کر رہا ہے، جائز قرار دے رہا ہے، دل سے راضی نہیں ہے، تو تب بھی وہ مال آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، چاہے اس نے سین کر دیے۔ آپ نے اس کے سر پہ پسٹل رکھ دیا، اس نے سین کر دیے۔ آپ نے کوئی اور اس کو وارننگ دی، دھمکی دی، اس نے سین کر دیے، تو اس سے وہ مال آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ کب حلال ہوگا؟ جب وہ دلی رضامندی سے دے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ دلی طور پہ راضی ہے؟ قرائن سے، شواہد سے صورتحال بتا رہی ہوگی، خود آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ وہ دل سے دے رہا ہے یا دل سے نہیں دے رہا۔ یہاں پہ حدیث ہے جس کو امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 23,605، 23605، اور اس حدیث کو امام بہقی نے بھی روایت کیا، امام حبان نے بھی روایت کیا، امام طحاوی نے بھی مشکل اثار میں روایت کیا۔ ابو حمید ساعدی صحابی ہے جو اس کو روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يحل لامرئ ان یاخذ عصا اخیہ بغیر طیب نفس منہ، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا عصا لے، اپنے بھائی کا ڈنڈا لے، اپنے بھائی کی لاٹھی پہ قبضہ کرے اس کی دلی رضامندی کے بغیر۔ یعنی کہ دیگر چیزیں قبضہ ان پہ کر لینا تو دور کی بات ہے، آپ کسی کی لاٹھی پہ بھی قبضہ نہیں کر سکتے، حالانکہ لاٹھی ایک معمولی سی چیز ہے۔ قال، کیوں، کس لیے نہیں قبضہ کر سکتے؟ وذلك لشدة ما حرم اللہ تعالی علی المسلم من مال المسلم، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمان پہ مسلمان کے مال کو حرام قرار دیا ہے، اور اس معاملے میں اللہ نے سختی کی ہے۔ کسی مسلمان کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر، اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔
امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ، اور کسی ظالم رگ کے لیے کوئی حق نہیں ہے، یا دوسرا ترجمہ ہوگا کسی ظالم کی رگ کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ عرق کا میں نام کریں گے رگ، اور یہاں پہ عرق ظالم آپ اس کو پڑھ لیں، عرق ظالم کسی ظالم کی رگ، اور دوسرا آپ پڑھ لیں لعرق ظالم، کسی ظالم رگ والے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی کہ عرق پھر ہوگا دی عرق کے معنی میں، اور ظالم جو ہے پھر یہ صفت بن جائے گی عرق کی۔ تو مفہوم اس کا کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہی ہے کہ کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کی زمین پہ، کسی کے مال پہ، کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ دینا مناسب ہوگا جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 3073 3073۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من احیا ارضا میتا فہی لہ، جو کوئی بے آباد زمین کو آباد کر لے، بنجر زمین کو آباد کر لے، تو یہ زمین اسی کی ہے، یعنی کہ خالی زمین پڑی ہے جس کا کوئی آدمی مالک نہیں ہے، تو جو اس کو آباد کر لے، جو وہاں آ کے چار دیواری قائم کر لے، جو وہاں پہ آ کے فصل بو لے، جو وہاں پہ آ کے درخت لگا لے، جو وہاں پہ آ کے گھر بنا لے، عمارت تعمیر کر لے، وہ زمین اسی کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے اسی حدیث میں کہا وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، کہ کسی ظالم رگ والے کا حق نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس زمین پہ قبضہ کریں جو کسی کی ہے۔ جو زمین بے آباد تھی، جس کا کوئی مالک نہیں تھا، اس کو آباد کرنے سے آپ مالک بن گئے، شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن جو زمین کسی کی پڑی ہے، کوئی اس کا مالک ہے، اس کے اوپر آپ قبضہ کریں، یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ یاد رہے یہاں پہ بے آباد زمین سے مراد وہ زمین ہے جس کا کوئی مالک نہیں، اور حکومت بھی آپ کو منع نہیں کرتی اس بات سے کہ آپ آباد کریں اور مالک بن جائیں۔ اگر کسی جگہ حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ خالی جگہ بھی ہماری ملکیت ہے اور کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آباد کرے اور اس کا مالک بن جائے، تو پھر ہمیں اس کا مالک بننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ امام ابو داؤد طیالسی وضاحت کرتے ہیں حدیث کے ان الفاظ کی کہ العرق الظالم، کہتے ہیں الغاصب الذی یأخذ ما لیس لہ، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کی چیز چھین لے اور وہ چیز لے لے جو اس کی نہیں ہے۔ تو امام ابو داؤد طیالسی سے کہا گیا کیا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو دوسرے کی زمین پہ درخت لگا لیتا ہے؟ قال هو ذاک، فرمایا وہ آدمی ہے، بالکل وہ بھی یہی ہے، یعنی کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کی زمین پہ آپ درخت لگائیں، یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں والعرق الظالم کل ما اخذ واحتفر وغرس بغیر حق، کہ حدیث میں جو آیا کہ ظالمانہ رگ جو ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو چھین لی جائے، اس سے مراد وہ زمین ہے جس پہ آپ نے اپنا کوئی گڑھا کھود لیا، کنواں بنا دیا، اس سے مراد وہ زمین ہے جس پہ آپ نے درخت لگا دیے ناجائز طور پہ بغیر پوچھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ العرق الظالم ہے، اور جو ظالمانہ طریقے سے کسی کی چیز میں کسی کی زمین میں فصل اگائے یا درخت لگا لے یا عمارت تعمیر کر لے، تو اس کا اس زمین پہ کوئی حق نہیں ہوگا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں
ومن زرع فی ارض قوم بغیر اذنہم فلیس لہ من الزرع شیء، اور جو کوئی کسی قوم کی زمین میں کوئی فصل کاشت کرے، کوئی فصل بو لے، بغیر اذنہم، زمین کے مالکوں کی اجازت کے بغیر، فلیس لہ من الزرع شیء، تو اس کھیتی کی پیداوار میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کسی کی زمین پہ جا کے آپ چاول جو ہیں وہ بو لیتے ہیں، گندم بو لیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ چاول جو ہے ان کا مالک میں ہوں، تو امام شوکانی کہتے ہیں نہیں، آپ کو ان چاولوں میں سے کچھ نہیں ملے گا، آپ کو اس گندم میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ مزید کہتے ہیں امام شوکانی، وَمَنْ غَرَسَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ غَرْسًا رَفَعَهُ، اور جو دوسرے کی زمین میں درخت لگا لے، غرسا درخت لگا لے، رفعہ تو وہ ان درختوں کو وہاں سے اٹھا لے، لے جائے، اکھاڑ لے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ دو مسئلے بھی ہم نے پڑھے ہیں، ایک ہے کسی کی زمین میں کوئی فصل بونا، چاول، گندم وغیرہ، اور ایک ہے کسی کی زمین میں درخت لگا لینا۔ تو اس بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں؟ امام شوکانی نے جو بیان کیا وہ تو ہم سمجھ گئے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر فصل جو ہے وہ کاشت کرتے ہیں، چاول، گندم وغیرہ، تو آپ کو اس فصل کی پیداوار میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ کسی کی زمین میں درخت لگا لیتے ہیں تو آپ درخت اکھاڑ کے لے جائیں۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف، احادیث کی طرف۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 3403 3403، اور امام بن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 2466 2466۔ راوی ہیں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من زرع فی ارض قوم بغیر اذنہم، جو کسی قوم کی اجازت کے بغیر اس قوم کی زمین میں کوئی کھیتی کاشت کرے، فلیس لہ من الزرع شیء، تو اس کو اس کھیتی میں سے کچھ نہیں ملے گا، وَلَهُ نَفَقَتُهُ، البتہ اس کو اس کا خرچہ مل جائے گا، اس کے اخراجات مل جائیں گے، یعنی کہ جو اس نے وہاں پہ پیسہ لگایا وہ اس کو ملے گا، منافع نہیں ملے گا، پروفٹ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ اس نے وہاں پہ گندم بو دی، اور گندم بوتے ہوئے اس کا خرچہ آیا 10,000 روپیہ، یہ 10,000 روپیہ تو اس کو دے دیا جائے گا، جبکہ آمدن وہاں پہ ہوئی ہے 1,00,000 روپیہ، تو یہ جو 90,000 روپیہ اس کو نہیں ملے گا۔ بس جو اس نے محنت کی ہے، جو اس نے خرچہ کیا ہے، صرف وہ اس کو ملے گا۔ یہ تو تذکرہ آ گیا حدیث میں کس کا؟ فصل بونے کا، چاول بونے کا، گندم بونے کا۔ اب آتے ہیں درختوں کی طرف، تو اس بارے میں حدیث ہے کہ دو آدمی جھگڑتے ہوئے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان میں سے ایک نے دوسرے کی زمین پہ کھجوروں کے درخت جو تھے وہ لگا لیے تھے، فَقَضَىٰ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ زمین تو زمین کے مالک ہی ہے، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَن يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا، اور کھجوروں کے درختوں کے مالک سے آپ نے کہا کہ اپنے درخت یہاں سے لے جاؤ۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3074 3074۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام اب یہ ہے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہاں پہ فرق کیا ہے کھیتی کاج کرنے میں اور درخت لگانے میں۔ اگر کھیتی کاج کی گئی ہے کسی کی زمین میں، زمین کے مالکان کی اجازت کے بغیر، تو جس نے کھیتی کاج کی ہے اس کو خرچہ مل جائے گا، لیکن کھیتی میں سے
کچھ نہیں ملے گا، پرافٹ نہیں ملے گا، منافع نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی نے درخت لگائے ہیں کسی کی زمین پہ تو اس کو کہا جائے گا کہ اپنے درخت یہاں سے لے جانے ہیں تو لے جاؤ۔ امام شوکانی کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمَغْصُوبِ، اور جو غصب شدہ چیز ہے اس پہ نفع لینا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اوپر رافع بن خدیج کی، کہ اگر کوئی کسی کی زمین میں کھیتی کاج کرتا ہے تو اس کو صرف وہ خرچہ ملے گا جو اس نے کیا ہے، یعنی کہ نفع نہیں ملے گا، پرافٹ نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ سعید بن زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طبقہ اللہ ایاہ یوم القیامہ من 7 اراضین، اگر کوئی آدمی کسی کی زمین ایک بالشت بھی لے لیتا ہے، تھوڑی سی زمین کسی کی لے لیتا ہے، تو اللہ تعالی اس زمین کو روز قیامت اس کی گردن کا طوق بنا دیں گے، اور تب وہ ایک زمین نہیں ہوگی بلکہ 7 زمینیں ہوں گی۔ جتنی زمین ایک بالشت زمین جو ہے وہ 7 زمینیں بنا کر اس کے گلے کا طوق بنا کر اس کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے پتا چلا کہ زمین پہ قبضہ کرنا حرام ہے، کسی کی زمین چھین لینا یہ حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ زمین آپ اس کو واپس کریں گے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَتْلَفَهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، جو کسی کی وہ چیز جس پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ، تو اس کے ذمے اس جیسی چیز ہے، او قیمت ہو یا اس کی قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی گاڑی چھین لی تھی، وہ گاڑی تباہ ہو گئی، آپ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، آپ کے گھر سے چوروں ڈاکوں نے اٹھا لی، اب کیا بنے گا؟ امام شوکانی کہتے ہیں جو کوئی کسی کی کوئی چیز چھین لے اور اس کو برباد کر دے، ہلاک کر دے، تو اس کے ذمے ہے مثلہ، اس جیسی چیز، جیسی گاڑی آپ نے چھینی تھی ویسی گاڑی آپ لے کر دیں گے، او قیمت ہو یا اس کی قیمت آپ کے ذمہ ہوگی، یعنی کہ 20 لاکھ روپے اس کی قیمت تھی تو وہ آپ ادا کریں گے، یا ویسی گاڑی۔ یہاں پہ دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 2481 2481، راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند بعض نسائہ، آپ اپنی کسی بیوی کے پاس تھے، ان کے گھر میں تھے، اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیدہ عائشہ تھی، کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ فارسلت احدى امہات المؤمنین مع خادم بقصعة فيها طعام، تو آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے، آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے جو کہ ہماری مائیں لگتی ہیں، ہماری کسی ماں نے ایک پیالہ بھیجا، ایک برتن بھیجا جس میں کھانا تھا۔ کس کے لیے بھیجا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یعنی کہ آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہیں تو کسی اور بیوی نے کھانا تیار کیا اور پیالے میں ڈال کے، برتن میں ڈال کے آپ کے گھر بھیج دیا۔ فضربت بیدیہا فکسرت القصع، سیدہ عائشہ نے اس برتن کو اپنا ہاتھ مارا اور برتن توڑ دیا، یعنی کہ سیدہ عائشہ ناراض ہوئی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں آئے ہیں، 8 دنوں کے بعد آئے ہیں، بڑی مشکل سے نمبر آتا ہے، تو اب آپ کی خدمت کرنا میرا حق ہے، آپ کو کھانا کھلانا میری ذمہ داری ہے، تو انہوں نے کھانا پیچھے کیوں بھیجا ہے؟ اس پہ سیدہ عائشہ ناراض ہوئی اور انہوں نے ہاتھ مارا،
ہاتھ مارنے سے برتن زمین پہ گر گیا اور برتن کیا ٹوٹ گیا. فضمها، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کو جوڑ دیا. وجعل فیہ الطعام، جوڑنے کے بعد اس میں جو کھانا گرا تھا اس کو ڈال دیا. وقال، اور کہا کلو، یہ کھانا کھا لو. جو لوگ موجود تھے ان سے کہا گیا کھانا کھا لیں. وحبس الرسول القصعۃ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن کو روک لیا، برتن واپس نہیں کیا. حتی فرغوا، یہاں تک کہ وہ لوگ فارغ ہو گئے، ان کے انہوں نے کھانا کھا لیا. فدفع القصعۃ الصحیحہ وحبس المکسورہ، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بیوی کے گھر میں تھے، سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے، ان کا وہ برتن لیا جو بالکل ٹھیک تھا، ٹوٹا ہوا نہیں تھا، وہ واپس بھیج دیا. وہ اس بیوی کے گھر بھیج دیا جس کی طرف سے کھانا آیا تھا، اور ٹوٹا ہوا برتن اس بیوی کو دے دیا، سیدہ عائشہ کو دے دیا. تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ جو چیز توڑی گئی تھی اس جیسی چیز آپ نے واپس کی. اور ترمذی شریف میں جب یہ حدیث آتی ہے، یہی حدیث، تو وہاں پہ الفاظ یہ بھی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے طعام بطعام و اناء باناء، کہ غلے کے بدلے غلہ ہوگا، کھانے کے بدلے کھانا ہوگا، اور برتن کے بدلے میں برتن ہوگا. اس حدیث کو، ان الفاظ کو امام ترمذی نے روایت کیا، نمبر ہے 1359، 1359، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ابھی امام شوکانی نے جو آخری مسئلہ بیان کیا ہے وہ کیا تھا کہ اگر آپ کسی کی کوئی چیز چھین لیتے ہیں، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ آپ سے تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے، تو آپ کے ذمے ہوگی اس جیسی چیز فراہم کرنا یا اس کی قیمت دینا. گویا کہ آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ ویسی چیز دیں یا کیا دیں، قیمت دیں. یہ ایک موقف ہے علماء کرام کا. یہاں پہ علماء کرام کا دوسرا موقف بھی ہے. وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کی کوئی چیز تباہ کر دیں، کسی کی کوئی چیز ضائع کر بیٹھیں، تو آپ اس جیسی چیز کو فراہم کرنے کے پابند ہوں گے. آپ کو اختیار نہیں ہے، قیمت نہیں بلکہ ویسی چیز دیں. البتہ اگر ویسی چیز نہ ملے تو پھر آپ قیمت دیں گے. پہلے جو ہم نے پڑھا تھا امام شوکانی نے کیا کہا تھا؟ مرضی آپ کی، جیسی چیز آپ نے برباد کی ہے، تباہ کی، ویسی چیز فراہم کریں یا قیمت دیں، آپ کو اختیار ہے. کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ جیسی چیز آپ نے تباہ کی، برباد کی، ضائع کی، ویسی چیز آپ فراہم کریں. اگر وہ ممکن نہ ہو تب آپ قیمت کی طرف جائیں گے، آپ کو اختیار نہیں ہے. قیمت کی طرف جانا جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کا دوسرا مقام و مرتبہ ہے. یہ ویسی چیز فراہم کرنے جیسا مقام و مرتبہ نہیں ہے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں ایک نئے درس کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ باب العتقی، غلام لونڈی آزاد کرنا. اس بارے میں یہ باب ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے، شریعت نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 2517، 2517، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بكل عضو منہ من النار، کہ جو بھی آدمی کوئی مسلمان شخص آزاد کرے، یعنی کہ آپ کسی بھی مسلمان شخص کو آزاد کریں، اللہ تعالیٰ آزاد کیے ہوئے شخص کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آپ کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ ایک غلام کو آزاد کر دیں، ایک لونڈی کو آزاد کر دیں.
اس کے ایک عضو کے بدلے میں آپ کا ایک عضو آزاد ہوگا، یعنی کہ چونکہ آپ نے اس کے ہاتھ آزاد کیے تو آپ کے ہاتھ جہنم کی آگ سے آزاد، آپ نے اس کی زبان کو بھی آزاد کر دیا ہے تو آپ کی زبان جہنم کی آگ سے آزاد، آپ نے اس کی آنکھوں کو بھی آزاد کر دیا ہے تو اس لیے آپ کی آنکھیں جہنم کی آگ سے آزاد محفوظ رہیں گی، آپ نے چونکہ اس کو آزاد کیا تو کان بھی آزاد ہو گئے تو آپ کے کان جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی قدموں کا معاملہ ہے، ایسے ہی پورے جسم کا معاملہ ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں اس باب میں افضل الرقاب انفسها، افضل ترین گردنیں، افضل ترین غلام وہ ہیں جو ان میں سے زیادہ نفیس ہوں، زیادہ قیمتی ہوں، زیادہ مرغوب ہوں۔ اس بارے میں حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2518 2518، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نمبر ہے 8484۔ راوی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، تو آپ نے کہا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ پہ ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اعمال سب سے افضل ہیں۔ قلت، تو میں نے کہا فأی الرقاب افضل، میں نے کہا یہ ابو ذر ہے، کہتے میں نے کہا کہ کون سے غلام زیادہ فضیلت والے ہیں؟ قال اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، ان کے سوال گویا کہ یہ ہو رہا ہے کہ کس غلام کو آزاد کروں گا تو مجھے ثواب زیادہ ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلاها ثمنا، وہ غلام جس کی قیمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو، وانفسها عند اهلها، اور وہ غلام جو اپنے مالکوں کے ہاں زیادہ اہمیت رکھتا ہو، زیادہ مرغوب ہو، ان کو زیادہ پیارا ہو، ان کی نگاہوں میں زیادہ قیمتی ہو۔ قلت، میں نے کہا، اور یہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ فإن لم افعل، اے اللہ کے رسول اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، غلام آزاد نہ کر سکوں، قال تعین صانعا او تصنع لأخرق، تم کیا کرو، کوئی کاریگر ہو اس کی مدد کرو، اس کو کوئی کام تلاش کر کے دے دو، او تصنع لأخرق، یا کوئی ناڑی آدمی ہے اس کو کاریگر بنا دو، کوئی آدمی کام کرنا نہیں جانتا آپ اس کو کام سکھا دے۔ میں نے کہا فإن لم افعل، اگر میں یہ کام بھی نہ کر سکوں، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، پھر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لوگوں کو تنگ نہ کرو، لوگوں کو اپنے شر سے معاف رکھو، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کسی کو تنگ نہ کریں، اور یہ صدقہ آپ کس پہ کرتے ہیں؟ یہ صدقہ آپ اپنے اوپر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو کسی کو تنگ نہ کرتا ہو، کسی کو پریشان نہ کرتا ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے رکھی گئی، اس سے کیا پتا چلا کہ کس غلام کو آزاد کرنا زیادہ بہتر ہے؟ جو زیادہ قیمتی ہو، جو زیادہ نفیس ہو۔ امام شوکانی کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْعِتْقُ بِشَرْطِ الْخِدْمَةِ وَنَحْوِهَا، کسی غلام کو اس شرط پہ آزاد کرنا کہ وہ خدمت کرے گا یا اس جیسا کام کرے گا تو یہ جائز ہے، یعنی کہ آپ آزاد کر رہے ہیں اس شرط پہ کہ آپ بعد میں بھی میری یا میرے والد صاحب کی یا میری والدہ کی خدمت کیا کریں گے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بارے میں وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3932 3932، اور امام ماجہ بھی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2526 2526۔ راوی ہے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ کنت مملوکا لأم سلمہ،
میں غلام ہوا کرتا تھا ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. فقالت، تو کہنے لگی، اعتقک واشترط علیک ان تخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت. میں تمہیں آزاد کرتی ہوں لیکن میری شرط ہے. شرط یہ ہے کہ میں شرط تمہارے اوپر یہ لگاتی ہوں کہ تم جب تک زندہ رہو گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہو گے. فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سفینہ. میں نے کہا، ان لم تشترطی علی ما فارقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، کہ آپ یہ شرط نہ بھی لگائیں تو میں جب تک زندہ رہوں گا نبی علیہ السلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا، یعنی کہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، آپ یہ شرط لگائیں یا نہ لگائیں. فآتقتنی، سفینہ کہتے ہیں چنانچہ سیدہ ام سلمہ نے مجھے آزاد کر دیا. واشترطت علیہ، اور میرے اوپر یہ شرط رکھی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا رہوں گا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ کسی غلام کو اس شرط پہ آزاد کر سکتے ہیں کہ آپ آزاد ہونے کے بعد میری یا میرے والد صاحب یا میری والدہ یا فلاں شخص کی، فلاں عالم دین کی آپ خدمت کرتے رہیں گے. امام شوکانی فرماتے ہیں وَمَن مَلَكَ رَحِمَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، جو مالک بن جائے اپنے رشتے دار کا تو وہ رشتے دار اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلام خریدا اور خریدنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ تو میرے والد صاحب ہیں، مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میرے والد صاحب ہیں یہ، یا آپ کو پتا چلا کہ یہ تو آپ کا سگا بھائی ہے، یا آپ کو پتا چلا کہ یہ تو آپ کا بھتیجا ہے، یا آپ کو پتا چلا کہ یہ تو آپ کی والدہ ہے، یا آپ کو پتا چلا یہ تو آپ کی بہن ہے، یا آپ کو پتا چلا یہ آپ کی بھتیجی ہے. تو جو ان میں سے کسی کا مالک بن جائے اس پہ وہ آزاد ہو جائے گا، خود ہی آزاد ہو جائے گا. چنانچہ اس بارے میں حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3949 3949، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1365 1365، اور امام ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2524 2524. راوی ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من ملک ذا رحم محرم فهو حر، جو اپنے کسی ایسے رشتے دار کا مالک بن جائے جس سے رشتہ محرمیت کا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آزاد ہو جائے گا. جو ہی آپ اپنے والد صاحب کے مالک بنیں گے ساتھ ہی آپ وہ آزاد ہو جائیں گے، آپ کے والد صاحب آزاد ہو جائیں گے. جو ہی آپ مالک بنیں گے اپنے بھائی کے، فوری طور پہ آپ کا بھائی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَمَن مَثَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَن يُعْتِقَ وَإِلَّا آتَقَهُ الْإِمَامُ أَوِ الْحَاكِمُ، کہ جو اپنے غلام کے کسی عضو کو کاٹ ڈالے، اس کا مصلح کر دے. مثال کے طور پہ اپنے غلام کی ناک کو کاٹ دیا، یا اپنے غلام کے کان کو کاٹ دیا، یا اپنے غلام کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، یا اپنے غلام کے پاؤں کاٹ ڈالے، تو کہتے ہیں کہ جو اپنے غلام کا مصلح کرے فعلیہ، تو اس پہ واجب ہوگا ان یعتقہ، کہ اس کو آزاد کرے. وَإِلَّا، ورنہ آتَقَهُ الْإِمَامُ أَوِ الْحَاكِمُ، اس کو حکمران آزاد کر دے گا، حاکم آزاد کر دے گا. یہاں پہ ایک تو وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے گی جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1657 1657. راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من لطم مملوکہ او ضربہ فکفارتہ ان یعتق،
کہ جو اپنے غلام کو تھپڑ مارے یا کسی اور طرح اس کی پٹائی کرے تو اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ اس کو آزاد کر دے. یعنی کہ ازالہ اس زیادتی کا تبھی ہوگا جب آپ اس کو آزاد کر دیں گے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جس غلام کو آپ نے تھپڑ مارے ہیں یا کسی اور طریقے سے پٹائی کی ہے تو جو آپ نے زیادتی کی ہے اس کے گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو کفارہ یہ ہے کہ آپ اس کو آزاد کریں. اور جس کی آپ نے ناک کاٹ دی، جس کی آپ نے آنکھ نکال دی، جس کے آپ نے ہاتھ کاٹ ڈالے، اس کا معاملہ تو اور زیادہ سخت ہوگا. یہاں پہ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 4519 4519، اور ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 2680 2680. عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں، یعنی کہ اس حدیث کے راوی ہوئے عبداللہ بن عمر بن عاص. وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل مستصرخ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ سے مدد مانگ رہا تھا، آپ کے سامنے فریاد کر رہا تھا، کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور اس نے کہا جاریۃ لہ، کہ اے اللہ کے رسول اس کی لونڈی تھی. فقال، تو آپ نے کہا ویحک مالک، تجھے کیا ہوا، کیا بات ہے؟ قال شر، اللہ کے رسول مجھے شر پہنچا ہے، مجھے بہت یعنی کہ بہت برا سلوک میرے ساتھ کیا گیا ہے. ابصر لسیدہ جاریۃ لہ فغار فجب مذاکیرہ، اس آدمی نے اپنے مالک کی لونڈی دیکھ لی تھی، اس پہ نگاہ ڈالی تھی، اس کو دیکھا تو اس کے مالک نے اس کی شرمگاہ کاٹ ڈالی، اس کی مردوں والی شرمگاہ وہ کاٹ دی. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے علیہ بالرجل، اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے. فطلب، اس آدمی کو تلاش کیا گیا، فلم یقدر علیہ، لیکن وہ نہیں ملا، وہ ہاتھ میں نہیں آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذهب فانت حر، جاؤ تم آزاد ہو. فقال یا رسول اللہ علی من نصرتی، اے اللہ کے رسول کس کے ذمے ہوگا میری مدد کرنا، یعنی کہ اگر مجھے وہ دوبارہ بنا لے کیا غلام تو کون میری مدد کرے گا؟ قال علی کل مؤمن، او قال علی کل مسلم، ہر مومن ہر مسلمان تیری مدد کرے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے غلام کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ ڈالتا ہے، اس کا مسئلہ کر دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو آزاد کرے. اگر وہ آزاد نہیں کرتا تو پھر وقت کا حکمران آزاد کرے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اس غلام کو آزاد کیا. اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَمَنْ آتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ نَصِيبَهُمْ بَعْدَ التَّقْوِيمِ وَإِلَّا عَتَقَ نَصِيبُهُ فَقَطْ وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، جو کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے، یعنی کہ غلام ہے جس کے مالک 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں. اچھا، یہ ایک غلام کے 2 مالک کیسے ہوں گے، کیا ترتیب ہوگی اس کی؟ 2 آدمیوں نے مل کے غلام خریدا، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے میں خریدا، 50,000 روپے اس نے دیا، 50,000 روپے اس نے دیا. جب غلام ہوا کرتے تھے، آج کل تو نہیں ہے. پھر طے ہوا کہ 12 گھنٹے آپ کے گھر میں رہے گا، 12 گھنٹے میرے گھر میں رہے گا. اب وہ 12 گھنٹے ایک کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہاں کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، 4 گھنٹے اس کے ہاں آرام کر لیتا ہے، اور 8 گھنٹے اس کے پاس آ کے کام کرتا ہے، 4 گھنٹے ادھر آ کے آرام کرتا ہے. تو دونوں اس سے خدمت لے رہے ہیں، دونوں اس کے مالک ہیں. اب
امام شوکانی کہتے ہیں ومن اعتق شرکا له فی عبد، جو کسی غلام میں اپنے حصے کو، شرکن اپنی شراکت کو، اپنے حصے کو آزاد کر دے، ضامن علی شرکائہ نصیبہم بعد تقویمی، تو وہ ضامن ہوگا، ذمہ دار ہوگا اپنے پارٹنرز کے حصے کا بعد تقویمی، قیمت لگائے جانے کے بعد۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ خریدا گیا کتنے میں؟ 1,00,000 روپے میں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اب اس کی قیمت بڑھ چکی ہو یا کم ہو چکی ہو۔ جب خریدا گیا تھا مثال کے طور پہ اناڑی تھا، اور اب آپ دونوں کے پاس آ کے اس نے کوئی کام سیکھ لیا، اب اس کی مارکیٹ قیمت میں ہو گئی ہے 10,00,000 روپیہ، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب 10,00,000 روپیہ قیمت ہونے کے بعد ان میں سے ایک نے اپنا حصہ بیچ دیا ہے، ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، اس سے کہا جی میرے حصے، جو میرا حصہ ہے تجھ میں، اس کے اعتبار سے تو آزاد ہے۔ اچھا، اب اس کی مارکیٹ میں قیمت کیا ہے اس آدمی کی؟ 10,00,000 روپیہ۔ اب اس آزاد کرنے والے سے کہا جائے گا کہ 5,00,000 روپیہ مزید جو ہے اس کا حصہ باقی ہے، وہ بھی تم آزاد کرو۔ کیسے؟ جو تمہارا ساتھ والا پارٹنر ہے اس کو 5,00,000 روپیہ دے دو، اس سے یہ آدھا حصہ خرید لو، تم وہ بھی آزاد کرو، تاکہ اب یہ مکمل آزاد ہو جائے۔ تو اگر اس کے پاس واقعی قیمت ہے تو اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ باقی جو حصہ اس کا رہ گیا ہے وہ بھی تم خریدو اور آزاد کرو۔ پھر میں ترجمہ کر دوں اس عبارت کا کہ جو کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے، ضامینہ، وہ ضامن ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا، لشرکائہ، اپنے پارٹنرز کے لیے، نصیبہم، ان کے حصے کا، بعد تقویمی، قیمت لگائے جانے کے بعد، ان کے غلام کی قیمت لگائی جائے گی، ٹوٹل قیمت کیا بنتی ہے اس کی۔ آپ نے اپنا آدھا حصہ آزاد کیا ہے، اب اس کی قیمت بنی ہے 10,00,000 روپیہ، تو آپ کے حصے کا 5,00,000 روپیہ جو تھا اس کا تو آزاد ہو چکا، باقی 5,00,000 روپیہ آپ آزاد کریں اور وہ دوسرے پارٹنر سے کہیں کہ یہ 5,00,000 روپیہ لو اور مجھے بیچو تاکہ میں اس کو آزاد کروں۔ وَإِلَّا، ورنہ کیا مطلب؟ اگر یہ طاقت نہیں رکھتا باقی 5,00,000 روپیہ ادا کرنے کی، یہ غریب آدمی ہے، اتنے حالات اچھے نہیں ہیں اس کے، ورنہ آتق نصیبہ، فقط صرف اسی کا حصہ آزاد ہوگا۔ اچھا، اسی کا حصہ آزاد ہوگا تو غلام کو کیا فائدہ ہوا؟ غلام کو یہ فائدہ ہوا کہ پہلے ڈیوٹی دیتا تھا 12 گھنٹے اس کے پاس، 12 گھنٹے اس کے بعد، اب وہ 12 گھنٹے آزاد رہے گا، جدھر مرضی جائے، جو مرضی کرے، اور جو 12 گھنٹے دوسرے آدمی کے ہیں اس کے پاس آ کے ماضی کی طرح ڈیوٹی دیتا رہے گا۔ کہتے ہیں وَإِلَّا آتَقَ نَصِيبُهُ، فقط ورنہ اس کا حصہ ہی آزاد ہوگا، صرف اس کا حصہ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، اور غلام سے محنت کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس غلام کی قیمت ہم نے لگائی ہے نا، کیا قیمت لگائی تھی ہم نے؟ 10,00,000 روپیہ۔ اس نے اپنا آدھا حصہ آزاد کر دیا، اب ہم نے اس سے کہا کہ باقی آدھا حصہ بھی آزاد کرو۔ یہ کہے گا کیسے آزاد کروں؟ اس سے کہا جائے گا کہ جو دوسرا مالک ہے اس کو 5,00,000 روپیہ دو اور خریدو اور پھر آزاد کر دو۔ یہ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، میرے تو حالات ایسے نہیں ہیں، میں تو بڑی مشکل سے اپنی بیگم بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ تو اب غلام سے کہا جائے گا کہ تو آدھا آزاد ہے اور مزید آدھا آزاد ہونے کے لیے تو 5,00,000 روپیہ محنت کر۔ اب 12 گھنٹے تو آزاد ہے نا، تو 12 گھنٹے کسی دکان پہ بیٹھ، کسی مزدوری کر اور یہ 5,00,000 روپیہ کما کے ہمیں دے، تاکہ ہم یہ 5,00,000 روپیہ تیرے اس مالک کو دیں اور وہ بھی تو آزاد ہو سکے۔ تو اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ جو آخری اتنا بڑا مسئلہ ہم نے پڑھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2491 2491، اور مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 1501 1501۔ راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من اعتق شخصا له من عبد او شرکا او قال نصیبا، کہ جو غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے، وکان له ما يبلغ ثمنا، اور اس کے پاس اتنا مال ہے
جو اس غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے، بقیمت العدلی، وہ قیمت جو عادلانہ طریقے سے لگائی گئی ہے، قیمت غلط طریقے سے نہیں لگانی۔ اب جو دوسرا مالک ہے اس کی کوشش ہوگی قیمت کم لگے کہ زیادہ لگے؟ نہیں، اس کی کوشش ہوگی زیادہ لگے۔ اس نے تو اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے نا، اب وہ چاہے گا اس کی ٹوٹل قیمت کتنی لگے، 20 لاکھ روپیہ، تاکہ میرے حصے کے مجھے 10 لاکھ روپیہ ملے، اور اس کی کوشش ہوگی کم لگے، اس کی قیمت 2 لاکھ روپیہ لگے، تو اس کی عادلانہ قیمت لگائی جائے گی، انصاف کے مطابق، ماحول دیکھ کے، اس غلام کی صلاحیتیں دیکھ کے، اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھ کر۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جو اپنا حصہ آزاد کر دے، وکان لہو، اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو پہنچتا ہے اس غلام کی اس قیمت کو جو عادلانہ طریقے سے لگائی گئی ہے، فَهُوَ عَتِيقٌ، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا، یعنی کہ یہ آدمی باقی قیمت ادا کرے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، ورنہ اس میں سے اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا جتنا آزاد ہوا ہے۔ باقی رہا کہ یہ کہ اس غلام سے مطالبہ کیا جائے گا تم محنت کرو اور باقی پیسے ادا کرو، تو یہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے یہ احکام و مسائل دل جمعی کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔